السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفس إما موبقها أو مهتكها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان خاتون کو لمبی عمر دے کر اپنے دربار میں بلا کر کے عالم آخرت کا سفر کیا۔ اس موقع پر تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، آقا نے ایک روایت میں فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال میں برکت ہو، تو وہ ایک کام کرے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، مانو جات، کوئی بھی انسان جلدی مرنا نہیں چاہتا، ہر ایک زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت مانگتا ہے۔ اللہ جس حال میں زندہ رکھے، انسان کی زندگی غذا کھانے والے بھی 2 ٹائم کھا کر بھی 24 گھنٹے میں ایک وقت کھا کر بھی
نہیں تو प्रवाही کے ذریعے سے. منہ کے راستے سے اناج بند ہو جائے تو ناک کے راستے سے. عجیب دنیا میں انسان زندگی جی رہا ہے الگ الگ طرح. ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ زندگی میں برکت اور مال میں برکت. پوری کائنات 24 گھنٹے ہر انسان کی تگودو ایک ہے، چاہے وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، ملازم پیشہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو. ہر ایک کی چاہت یہ ہوش سنبھالنے سے لے کر انسان کی قبر کی زندگی تک ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں گھر کے جتنے ممبر ہیں وہ ہر ایک کماتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، مرد کمانے کا ذمہ دار ہے، اس لیے وہ مرد کما کر کے گزارا کرتا ہے، اور ایک ایک مرد پورے خاندان کا گزارا اللہ اسے کراتا ہے. جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھو تو ہر ایک دوڑ لگا رہا ہے. مرد کی دوڑ الگ، عورت کی دوڑ الگ، عورت کی کمانے کی راہیں الگ، مرد کی کمانے کی راہیں الگ. 2030 تک الیکٹرانک دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے 2030 کے بعد ڈیزل پیٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی. دنیا ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ رہی ہے. ترقی یافتہ ممالک کا یہ فیصلہ ہے کہ 2030 تک ہم وہ ممالک جو آسمان سے باتیں کرتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر ایک آدمی. اب اس میں پھر طبقات ہے. ایک انسان قناعت والی روزی مانگتا ہے، ایک انسان ضرورت والا رزق تلاش کرتا ہے، ایک انسان دن کا گزارا ہو گیا تو پھر اگلے دن کی فکر نہیں کرتا ہے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مہینوں کی، سالوں کی غذا کا انتظام کرتا ہے. کچھ طبقات انسانی وہ ہیں حل من مزید، اور قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا کوئی پیٹ ہی نہیں بھر سکتا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا دے اور ایک دن بھوکا رہو. جس دن پیٹ بھر کر کے کھانا ملے تیری نعمت کا شکر ادا کرو، اور جس دن بھوکا رہو بھوکوں کا خیال کر کے بھوک کی مصیبت پر صبر کرو. یہ تو آقا کی زندگی ہے، اور اسی پر زندگی پوری کی پوری آپ کی 63 سالہ زندگی کا جائزہ لے تو یہ پتہ چلے گا. آقا نے فرمایا 2 اچھائیں، 2 چاہتیں جس کی زندگی میں ہو، زندگی میں برکت ہو اور مال میں برکت ہو. اور ہر ایک انسان کی اچھا ہے تو وہ ایک کام کرے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ناتا جوڑنے کی محنت کرے. آج زندگی سے برکت نکل گئی، مال سے برکت نکل گئی. یہ تو زیارت کی مجلس میں سفید داڑھی والے ملتے ہیں اور نمازوں میں ملتے ہیں، ورنہ عام طور پر ملتے نہیں ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے عام طور پر ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں. اب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. پہلے میں اور اب میں بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا. انسان وہی ہے، دن بھی اسی طرح طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. زمانہ اپنی رفتار چل رہا ہے جو پہلے چلتا تھا. اتنا بڑا فرق کیوں آیا؟ بنیادی بھول انسان سے کر رہا ہے. انسان سے نفرت کر رہا ہے. اور آج کے موبائل کے دور میں کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں.
खुशी का संदेश भी मोबाइल से पाठव देने का, मौत का संदेशा भी मोबाइल से पाठव देने का। कसम खुदा ताला की अगर इस्लाह नहीं हुई, एक टाइम वो आएगा कि इंसान से ऐसी नफरत करेगा जैसे दरिंदों से और जहरीले जानवरों से नफरत करते हैं। ये कोई तरीका नहीं कि मोबाइल से संदेशा दे दिए। अब तो मौत के भी यही, फिर एक वक्त तो वो आएगा जो अभी छोटी जमातों में है कि गर्दिश मौत होने पर एक आदमी का आना ज़रूरी, बाकी डन होता है। हमारे मांगरोल में भी छोटी जमातें हैं, 23 मुस्लिम जमातें हैं रजिस्टर। उनका नियम है कि मैयत में गर्दिश एक आदमी को आना ही पड़े, और नहीं आते हैं तो समाज गमी खुशी में दाखिला नहीं देता है, ऐसे कानून है। एक वक्त तो वो भी आ जाएगा, अगर इस्लाह नहीं हुई तो दफनाने में भी कवानीन बनाने पड़ेंगे। इंसान से नफरत करेगा। और जहाँ नाच गाने, दुनिया की फहाशी, आयारी, बेईमानी, इंसानियत सोज माहौल, वहाँ इंसानों के झमेले और हुजूम समा नहीं। आका ने बहुत मुख्तसर बात इरशाद फरमाई, जो दो चीज़ें चाहता हो एक काम करने का, ज़िंदगी में बरकत और माल में बरकत, वो एक काम कर ले, फल यसिल रहमा, नाता जोड़ने की मेहनत करे। पहले रिश्तों की बहुत निगहदाश्त थी, रिश्ते निभाए जाते थे, हर मुमकिन कोशिश की जाती थी, बलिदान दिया जाता था, और इंसान अपने बड़ों की, ख़ानदान के बड़े, कुटुंब के बड़े, अपने वडीलों की बहुत कद्र व मंजिलत दिल में रखते थे। और आज तो 10 साल का बच्चा तेरी माँ तेरी बहन से शुरुआत करेगा और आस्तीन चढ़ाएगा। मुरुवत गई, इंसानियत गई, हर एक अपने एतबार से इबलीस हो गया। जैसे उसने कहा था, बारी ताला ने इरशाद फरमाया था, आदम को सजदा करो, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। बात का न मानना ये घमंडी होने की निशानी है। कुरान में इस्लाह, खैर, भलाई, नफ़े की बात का मान लेना ये इंसानियत पना है। कुरान में इबलीस ये भी कायनात की, जिन्नात की एक मखलूक का नाम है। बहुत बड़ी मखलूक बस रही है जिन्नातों की। इंसान से 2000 पहले इनका आगमन हुआ है दुनिया में। इंसान तो 2000 बरस के बाद की मखलूक है, और इंसान को धरती में आए 7500 साल हो गए, तो उसको 9500 साल पहले की मखलूक है। ऐसा नहीं है कि जिन्नात दुनिया में नहीं है, यहाँ भी अभी हमारे साथ है। हम 5 नमाज पढ़ते हैं, जमनी तरफ सलाम करते हैं, जमनी तरफ के नमाजियों की, जमनी तरफ के फरिश्तों की, जमनी तरफ के जिन्नातों की। नाभी तरफ सलाम फिरते हैं, इंसानों की, फरिश्तों की, जिन्नातों की, सबकी नियत करते हैं। तो नमाज में भी साथ में, खाने में भी साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर खाओ, तो हमारे साथ शैतान खा रहा है, ये नबी की खबर कह रही है। इसलिए कितनी ही बेहतरीन गिदा हो, बगैर बिस्मिल्लाह के या तो लिज्जत नहीं आएगी, या तो पेट नहीं भरेगा, या तो खाने में बरकत ख़त्म हो जाएगी, या खा लेने के बाद कलाक के बाद फिर से खाने की हवस पैदा होगी, ये बगैर बिस्मिल्लाह के। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बिस्मिल्लाह के बगैर की औलाद शैतान का असर लेकर पैदा होगी, माँ बाप की आंखों का खटका बनेगी, और यह औलाद इंसान के लिए अजीरन बनेगी, जैसे दुनिया भर में हो रहा है। पैगंबर की नबवी हिदायत, इसमें इस कदर फ़वाइद है
جو پرانے بغیر علم کے ان کی زندگیوں میں تھی، اور آج علم کے باوجود بھی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ فرق اتنا ہے، پہلے مانسائی انسانیت اور مروت کی بنیاد پر بغیر علم کے قدرت نے ودیت کی تھی، اور آج سب کچھ کے باوجود بھی یہ چیزیں انسانوں کی زندگی میں سے نکل گئی۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں آتی تھی، لیکن بسم اللہ پڑھ کر کھاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر کے بیٹھتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر کے اٹھتے تھے۔ آقا نے فرمایا مسلمان کا ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، ہر کام۔ لا علاج سے لا علاج بیماری 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، پانی کے شیشے میں ڈالو اور مریض کو پلاؤ، اللہ اس کو اچھا کر دے گا یا عافیت کا معاملہ کرے گا۔ لیکن 786 مرتبہ لکھنے جاوے کون؟ بابو کے پاس جائیں گے تو بھی 7 8 6 لکھ کر تعویذ دے دے گا، وہ بھی بسم اللہ پوری کم بخت لکھتا نہیں ہے۔ پوری بسم اللہ کے بہت فائدے ہیں، کتنا بہترین اکسیر نسخہ ہے یہ، کوئی عمل نہیں کرے۔ بچہ بھی جانتا ہے بسم اللہ لکھنا۔ محمد نام کتنا پیارا ہے، آپ نے دیکھا ہر گھر میں، ابھی سے نہیں پہلے سار بھائی، حور بھائی، نور بھائی، آس بھائی، ہمارے لوگ بولتے تھے۔ نام تھا سارا، نام تھا عائشہ، نام تھا نور جہاں، یہ نام تھے آج بھی، لیکن ابھی کی نئی نسل میں ہنستے ہیں، لیکن اچھا تھا۔ پہلے والے ناموں میں برکت تھی، انبیاء کے نام تھے، صحابہ کے نام تھے، صدیقین کے نام تھے، شہداء کے نام تھے، صالحین امت کے نام تھے۔ اور آج کا جوان گوگل سے نام لیتا ہے۔ سیدنا امام حسین کو جس نے قتل کیا وہ شمر ذی الجوشن تھا۔ ایک مسلمان نے اپنے نوجوان بیٹے کا نام شمر رکھا، الیاذ باللہ، جو حسین کا قاتل تھا۔ مسلمان یہ بھی نام لے، چونکہ وہ تو گوگل میں ہے، اب اس سے نام لے لیا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جو 2 چیزیں چاہتا ہو وہ ایک کام کرے، زندگی میں برکت اور مال میں برکت۔ پرانے ناموں میں بہت برکات اللہ نے رکھی ہے۔ ہر گھر میں اسماعیل ملے گا، ہر گھر میں ابراہیم ملے گا، ہر گھر کے اندر ہاجرہ ملے گی، چاہے اس کو ہاجو کہہ دو، لیکن نام ہاجرہ، پیارے نام ہر گھر میں ملیں گے۔ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق، محمد، احمد، عیسیٰ، موسیٰ، ہر گھر میں ملے گا۔ اور آج کا جوان ان ناموں کی مذاق اڑاتا ہے۔ جو چیزیں پرانی تہذیب کی تھی، جو اچھائیاں، وہ ہم نے رخصت کر دی، نتیجتاً انسانیت کی ہمدردی ختم ہو گئی، مانوتا رخصت ہو گئی، فحاشی اور بے حیائی کا دورہ ہو گیا۔ انسان سے کراہنے لگا اور انسان سے نفرت کرنے لگا۔ یہاں کا ماحول ہے، ضلع سے باہر نکل کر کے دیکھو، ضلع کے اندر بھی آپ دیکھو۔ ہم تو اپنے اور بیگانوں کے مجالس میں جاتے ہیں، اس لیے ہمیں احساس ہے امت کا۔ ہماری یہاں بھی قدیم جو چیزیں تھیں وہ نکل گئی، اور اس کا نقصان یہ ہوا، ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگا۔ تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو سجدہ کر، لیکن بڑا نیک تھا، بڑا فرما بردار تھا، اور نیکی انسان کو اونچے لے جاتی اور بدی انسان کو اونچائی سے پٹکتی ہے۔ یہ طے شدہ بات۔ نیکی گھر میں چھپ کر کرو، نیکی مخفی طور پر کرو، لیکن اللہ اس کو بلند کرتا ہے جو نیک ہوتا ہے۔ برائی کتنی ہی چھپ کر کرو، لیکن اللہ ایک دن گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ نیکی کرتے کرتے زمین سے آسمان کا سفر کرنے لگا، معلم الملائکہ بن چکا، طاؤس الملائکہ اس کو کہا، فرشتوں کا مہرہ تھا۔ کیسی عبادت کی ہوگی؟ حاملین عرش فرشتوں کے ساتھ شامل ہونے لگا،
یہ عبادت کی ترقی کا حال تھا، لیکن قرآن نے بلیغ انداز میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا۔ اب اللہ اس سے پوچھتے ہیں یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من الکافرین۔ اللہ نے سیدھے ابلیس سے پوچھ لیا، اے ابلیس جس چیز کا میں نے حکم دیا تجھے تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، اللہ فرماتا استکبرت، کیا تو گھمنڈی بن گیا، ام کنت من الکافرین، بات نہ ماننے پر خدا نے اس کو متکبر کہا۔ انسان نفی کی بات ایکسیپٹ نہ کرے، قرآن اور سنت کی بات کو قبول نہ کرے، یہ آدمی متکبر ہے، اور متکبر سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، کبھی بھی نہیں، اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے من اسفل ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، اب بھی نماز پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں من اسفل ما اسفل من الکعبین، جو آدمی اپنے دونوں ٹخنے، یہ ٹخنا ہے یہ ابری ہوئی ہڈی پیر کی، اس کو ڈھانک دے، من اسفل ما اسفل من الکعبین، اور اپنی ازار نیچے تک پہنچا دے، یہ جہنم میں ہے، یہ آگ میں جلے گا۔ من اسفل ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو اپنا ٹخنا چھپا دے ازار میں وہ آگ میں جلے گا۔ دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ متکبر انسان پر نظر رحمت نہیں کرے گا، اسی لیے نماز کے اندر خاص طور پر پاجامہ اونچا کیا جاتا ہے۔ یہ نماز مکروہ تحریمی ہے، جو پاجامہ ڈھک کر پڑھی گئی، پاجامہ ٹخنا ڈھک کر پڑھا گیا، لنگی ہو، پاٹلون ہو، سلوار ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے وہ نماز نہیں ہوئی پھری سے پڑھنی پڑے گی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے جو حرام کے قریب ہو، اور فقہ اسلامی کا ضابطہ یہ ہے جو چیز مکروہ تحریمی ہے وہ واجب الاعادہ ہے، تو آپ بھی نماز بھی پڑھے اور مکروہ تحریمی کے ساتھ پڑھے، کتنی غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں۔ من اسفل ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، تو اس سے باری تعالیٰ نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، استکبرت ام کنت من العالین، تو اس نے جواب دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں تو آدم سے اونچا ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی کا خاصہ یہ ہے کہ نیچے آتی ہے، آگ کا خاصہ یہ ہے کہ اوپر جاتی ہے، تو کیا وہ اللہ جس نے آگ پیدا کی اس کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کا خاصہ اوپر جانے کا ہے، مٹی کا خاصہ نیچے جانے کا ہے؟ وہ گمراہ ہو گیا، راندہ دربار ہوا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ الْلَعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فرمایا نکل، مردود ملعون۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا نکل، مردود ہے، ملعون ہے، اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ تو آقا نے دو باتوں پر ایک بات ارشاد فرمائی، جو زندگی میں برکت چاہتا ہے، جو مال میں برکت چاہتا ہے، ایک کام کر لے، ناطہ جوڑنے کی محنت کر لے۔ ایک ناطہ اللہ کے ساتھ، ایک ناطہ رسول اللہ کے ساتھ، ایک ناطہ فرشتوں کے ساتھ، ایک ناطہ ماں باپ کے ساتھ، ایک ناطہ اولاد کے ساتھ، ذی رحم محرم رشتہ داروں کے ساتھ، ذوی الفروض ذوی الارحام کے ساتھ، کیٹیگریاں ہیں اسلام میں۔ اللہ رسول کے بعد ماں باپ، ماں باپ کے بعد اولاد، اولاد کے بعد جن سے خون کا رشتہ ہے، اس کے بعد قرآن نے جن کے حصے میراث میں مقرر کیے ہیں ذوی الفروض، جن کے رشتے خون کے ہیں، بھائی بہن،
खूनी रिश्ता है हमारा, इसलिए भाई बहन से निकाह नहीं कर सकता, हराम है। बहन भाई से निकाह नहीं कर सकती, हराम है। इस्लाम ने तरतीब बयान की। फिर ज़वील फुरूद, जिनके मीरास में हिस्से कुरान ने मुकर्रर किए हैं। इनके बाद पड़ोसी है, शहर वाला है, गांव वाला है, मुल्क वाला है। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कुरान में पूरी उसकी तरतीब जिक्र की गई है नाता जोड़ने का। अल्लाह मुनइम हकीकी है, सबसे बड़ा नाता अल्लाह के साथ। माँ बाप इस पर कुर्बान, कायनात उस पर कुर्बान, फिर रसूलुल्लाह का जिस पर सब कुछ कुर्बान, और फिर माँ बाप, और फिर अपनी औलाद, फिर ज़वील अरहम, फिर ज़वील फुरूज। ये शरीयत ने कैटेगरी रखी। मैंने आपकी खिदमत में कुरान करीम की आयात और अहादीस पढ़ी। ये दुनिया की आम हालत पर हम गौर करें, हर चीज़ में शर है। कायनात की किसी भी मखलूक को आप उठा करके देखो, कहीं न कहीं कोई न कोई शर और बुराई इसमें मौजूद है, और वो पहले से है। खैर और भलाई के हासिल करने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, शर और बुराई के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और इसकी सारी मिसालें हमारे ज़हनों में हैं। आग, पानी, हवा, मिट्टी, अनासिर अरबाल से कायनात बनी है। आग, पानी, मिट्टी और हवा, इसमें खैर भी है, इसमें शर भी है। लेकिन खैर मेहनत करके लाई जाती है, और शर के हासिल करने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। पानी में डिबोने की ताकत, हवा में उड़ा देने की ताकत, आग में जला देने की ताकत, मिट्टी में दबा देने की ताकत अल्लाह ने वदीयत की। अनासिर अरबा मखलूक़ात की पैदाइश में और उसके वजूद और बका में हैसियत रखते हैं बहुत बड़ी, और एक की ताकत दूसरे से बढ़कर अल्लाह ने बनाई है। इंसान की ज़िंदगी में हवा भी है, इंसान की ज़िंदगी में मिट्टी भी है, इंसान की बॉडी में आग भी है, और इंसान की बॉडी में पानी भी है। न इंसान ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह सकता है। कुदरत ने वदीयत किया है ऑक्सीजन। नाक के रास्ते से हवा अंदर दाखिल होती है, फिर वो हवा बाहर निकलती है मुंह के रास्ते से और नाक के रास्ते से। मसामात के रास्ते से ठंडक अंदर दाखिल होती है, और मसामात के रास्ते से ठंडक बाहर आती है। पेशाब पाखाने के ज़रिए से गंदे पानी का निकाल होता है, पानी भी मौजूद है, आग भी मौजूद है। कोई जुल्म करे, चाहे मजलूम किसी भी दर्जे का हो, गुस्से होगा। कोई गाली दे, तबीयत के ख़िलाफ़ हालात पेश आ जाए, कभी आदमी गाली देगा, कभी हाथ पैर चलाएगा, इंतकामी जज्बा पैदा होगा। हमारे अंदर आग भी है। मिट्टी से तो इंसान बना है, फरिश्तों से इंसान की मिट्टी जमा कराई गई है, इसलिए मिट्टी तो इंसान की ज़िंदगी का खुलासा है। तो हवा भी है, मिट्टी भी है, आग भी है, पानी है। कायनात में जितने पानी हैं वो सारे पानी इंसान में मौजूद है। या तो वो नाक के रास्ते से बहने वाला पानी, या वो पेट में दाखिल होने वाला पानी, या पेशाब पाखाने से निकलने वाला पानी, या कलेजे के ऊपर पित्ते रहता है और पित्ते में कड़वा पानी। जितने पानी हैं कायनात में वो अल्लाह ताला ने इंसान में जमा कर दी। कायनात के सारे पहाड़ भी इंसान में, कायनात की सारी ज़मीनें भी इंसान में। ये एक लंबा मजमून है। तो इंसान में भी खैर भी है, शर भी है। इंसान को अच्छा बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत, और इंसान को बुरा बनाने के लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं। इसीलिए माँ बाप को हुक्म दिया गया कि सबसे पहले बच्चा बोलते सीखे तो कलमा सिखाओ। यही कलमे की मश्क बोलने के वक्त की गई, और इसी कलमे की मश्क मौत के आखिरी सांस में की गई। मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। मौत के वक्त आखिर में जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जन्नती। अगरचे हदीस में इतना है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह,
खाली इतना भी पढ़ ले तो भी वो जन्नती है। इसकी मश्क ज़िंदगी भर करवाई की। इंसान की औलाद में 5 साल की उम्र में उसको मकतब की तालीम दी जाती है, 7 साल की उम्र में मश्क की जाती है। इसीलिए आका ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबईन, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करो जब वो 7 बरस के हो जाएं। लेकिन मोहल्ले की मस्जिद में मत भेजियो। बयानात सुनते हैं फिर फ़ौरन माशाअल्लाह अमल का जज्बा होता है। अब वो इतना टेंशन बनते हैं कि न पूछो बात। हर मस्जिद में झगड़ा बच्चों का, और रमज़ान में तो मारम मारी ने भागम भागी। जन्नबुस्सिबियान अनिल मसाजिद, पैगंबर का इरशाद समझो। एक तरफ नबी हुक्म देता है मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबईन, 7 साल के बच्चों को नमाज का हुक्म दो। अब माशाअल्लाह मस्जिद में भेजेगा। दूसरी तरफ पैगंबर फरमाते जन्नबुस्सिबियान अनिल मसाजिद, बच्चों को मस्जिद से दूर रखो। इस उम्र का वो नहीं है कि उसको मस्जिद में भेज दे। कभी पेशाब हो गया, कभी पखाना हो गया, अल्लाह का पाक घर जो है नजीस होगा। इसीलिए जनाजे की नमाज जमात खाने में जायज़ नहीं। जनाजे की नमाज उसके लिए अलग मस्जिद बनाई जाती है। जनाजे की नमाज मैदान में पढ़ी जाती है। भाई क्यों? जनाजे की नमाज मस्जिद में क्यों नहीं होती? आज तक सोचा? इंसान मर गया, आखिरत की तरफ सफ़र कर गया, बॉडी है उसकी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, न मरने वाले के कंट्रोल में है। खुदा न खास्ता जिस्म से कोई नजासत निकली या बॉडी में कोई तगय्युर पैदा हुआ, फलना फूटना, तो अल्लाह का घर पलीद होगा। इसीलिए जनाजे की नमाज मस्जिद में नहीं है। 3 मसलों में उम्मत बहुत बड़ी गलती पर है। 3 मसलों में। एक, जनाजे में ताखीर। दूसरे नंबर में जनाजे के साथ चलने में। तो ये अर्ज कर रहा था 7 साल के हो जाए नमाज का हुक्म करो, 10 साल के हो जाए नमाज न पढ़ने पर मारो। माँ बाप को कहा वदरिबूहुम वहुम अबनाउ अशरिन, 10 के हो जाए मारो। कोई बाप ऐसा है कि जो अपनी औलाद की ये तरबियत करे। अगर ये तरबियत बचपन में कर दी गई तो वो 100 साल का भी होगा कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। उसकी मानसिकता ये बनाई गई, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। अभी तो बच्चा है, घर में रहकर वो नमाज पढ़ ले, मस्जिद के अंदर उसको आने की इजाज़त नहीं। नासमझ बच्चा नफ़े नुकसान के दरमियान में तमीज़ नहीं रखता है, पाकी नापाकी के मसाइल से नावाकिफ, तो वह आदमी अल्लाह के दरबार में दाखिल न हो। इस तौर पर कि अल्लाह का दरबार इसकी वजह से पलीद हो। इसलिए मज़हब ने ये तालीम दी है, पेचीदगियाँ हैं, लेकिन पहले से ज़हनीयत बनाई कि 10 साल का हो जाए तो नमाज के छोड़ने पर उसको तंबीह करो। और इस्लाम ने मारना भी सिखाया, इस्लाम ने मारना भी सिखाया। ऐसा नहीं कि मौलवी साहब के हाथ में लड़का आ गया तो मार मार करके ढोर बना दो। वो उस्ताद ही नहीं है जो बच्चे को मार करके तालीम दे। वो उस्ताद कामयाब है जिसके इल्मी वक़ार और रौब से बच्चा पढ़ ले। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब मारने का तरीका, मिसवाक से मारना चाहिए। मिसवाक एक वेद का होता है, एक उंगली के बराबर जाड़ा होता है, खारीदार का मिसवाक। उसकी आदत बनानी चाहिए, उससे मारे। कभी भी ज़िंदगी में कहीं भी निशान नहीं पड़ सकता है। इस्लाम ने कैसा पाकीज़ा तरीका बताया। उसमें भी चेहरे पर न मारे, उसमें भी पीठ पर न मारे। चेहरे और पीठ पर मारना जहन्नमियों की मार है। अल्लाह जहन्नम में जहन्नमियों को जो सज़ा देगा वो चेहरे पर मारा जाएगा और पीठ पर मारा जाएगा। वसीक़ अल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, पीछे से फरिश्ते डंडे मार करके हाँकेंगे और आगे से फरिश्ते लगाम लेकर के खींचेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए।
اس کا منظر قرآن نے عجیب بیان کیا۔ اب اس انسان کی تعمیر اور اس کی ذہن سازی، بولنے کے زمانے سے اس کو کلمہ سکھایا، اور بہت پیارا لگتا ہے جب بچہ پڑھتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے۔ اس وقت اس کی تربیت کی گئی، ذہن سازی کی گئی۔ اب بچہ جب بڑا ہو گیا، جوانی کی عمر تک تمام علوم اور فنون سے فارغ ہو جائے گا، یا حافظ بھی بن گیا، یا عالم بھی بن گیا، یہ قاری بھی بن گیا، یہ مفتی بھی بن گیا 21 سال کی عمر میں، جبکہ اس کی تربیت 7ویں سال سے ہو گئی۔ اب 7ویں سال سے 21ویں سال میں اس کی شادی ہوگی تو ہر اعتبار سے یہ کامیاب ہوگا۔ اصل محنت تعلیم اور تربیت پر کی جاتی ہے، لیکن اس انسان پر اگر تعلیم کی محنت چھوڑ دی جائے اور تربیت کہنوڑی اس کی چھوڑ دی جائے تو اس سے وہ برائیاں وجود پذیر ہوگی جو کائنات میں ہیں۔ تو انسان جو عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے، اس میں بھی خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے۔ خیر محنت کر کے لائی جاتی ہے اور شر کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی بچے کو ان پڑھ بنانا ہے، بے بنیاد بنانا ہے، اور وہ سارے آداب سے ناواقف بنانا ہے تو کوئی محنت کی ضرورت نہیں، اس کو کوئی پتہ بھی نہیں، اس کی زندگی عجیب انداز کی ہے۔ ہمارے یہاں ایک 10 سال کا بچہ ہے جو حفظ میں 2 پارے حافظ ہو چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دیہات سے ایک بچہ آیا جس کی عمر 17 سال کی ہے، اور قسم خدا تعالیٰ کہ اس کو بسم اللہ بھی یاد نہیں۔ محنت نہیں ہوئی، اس پر محنت ہوئی، اس پر محنت نہیں ہوئی۔ جس کا نہ باپ ہے، جس کی نہ ماں ہے، وہ شاسن کا ہے۔ اس کا دادا بہت بڑی عمر کا، وہ کسی وقت کوئی پروگرام میں سمو شادی کے آیا تھا، تو بیچارہ آ گیا کہ یہاں بچے پڑھتے پڑھتے ہیں۔ وہ پہلے دن جب داخل ہوا ہے اس کو بسم اللہ تک معلوم نہیں۔ انسان میں شر بھی موجود ہے، انسان میں خیر بھی موجود۔ وہ 10 سال کا بچہ 2 سپارے قرآن کا حافظ ہے، اور یہ 17 سال کا لڑکا جس کو بسم اللہ یاد نہیں۔ کیا مطلب؟ خیر کے حصول کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور شر کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب انسان چاہتا ہے، ابھی آپ نے دیکھا بہت سارے کھیت لہلہاتے ہوئے، مانڈوی میں بیارن کے بعد اب اس میں خود جو ہے پھل دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور دے رہے ہیں۔ جن کھیتوں میں کچھ نہیں ہوا وہاں باوڑ ہے، کانٹے ہیں، اس طرح باغیچہ، اس طرح زمین، اس طرح کنواں، ساری مثالیں۔ اب انسان کو خیر حاصل کرنے کے 4 راستے ہیں، بھلا بننے کے 4 اپائے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں صحبت اہل اللہ، ایک کو کہتے ہیں مواقعات فی اللہ، ایک کو کہتے ہیں اتعاظ بالغیب، اور ایک کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ دنیا کے حالات کا جائزہ لو۔ کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوتا ہے جس میں بے حیائی، فحاشی اور یانیت، ناحق خون اور قتل، ظلم، غارت گیری، مال کا لوٹنا، جانوں کا خون بہانا، عجیب عجیب انداز کا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے۔ روز نئی تنظیمیں بن رہی، یہ بگڑ رہی۔ انسان امت کے مفادات کے بینر لگا کر کے امت کے خون چوس رہے ہیں۔ عجیب قسم کا ماحول، نہ مذہب، نہ سماج، نہ سیاست، نہ اقتصادیات انسان کی ٹھکانے ہیں۔ مذہبی معاملات میں، تعلیمی معاملات میں، سماجی معاملات میں، سیاسی معاملات میں۔ ایک زمانے میں سیاست تھی، اب وہ تو ختم ہو چکا۔ السیاست الاسلامیہ پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، درجنوں کتابیں ہیں۔ اسلامی سیاست اسلام میں مطلوب ہے۔ حضرت تھانوی کی السیاست الاسلامیہ پڑھنے جیسی۔ آج یہ ساری چیزیں دنیا سے مفقود ہو چکی، پوری کائنات شر اور فساد کا دور دورہ ہے۔ ایسے حالات میں انسان کی زندگی میں بھلائی حاصل کرنے کے لیے، اچھا مانس بننے کے لیے 4 اپائے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں صحبت اہل اللہ، ایک کو کہتے ہیں مواقعات فی اللہ، ایک کو کہتے ہیں اتعاظ بالغیب، اور ایک کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ شر ہر ایک کی ذات میں موجود ہے، بھلائی محنت کر کے باہر سے لائی جاتی ہے،
پہلا کیا مطلب صحبت اہل اللہ؟ انسان 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ کا وقت فارغ کرے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے۔ کوئی اللہ والا، اب اس زمانے میں انسان کو شیطان کہتا ہے کوئی سارو مانس رہیو જ નથી ને کہ نہ میرے جاؤں، یہ شیطان ہے۔ جبکہ نبی خبر دے رہا ہے جو 5 ٹائم کی فرض نماز پابندی سے ادا کرتا ہو، حلال کام کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، یہ زمانے کا ولی ہے۔ یہ نبی خبر دے چکا ہے۔ شیطان یہ مانسکتا بناتا ہے کوئی سارو رہیو جج کیا۔ اب یہ سوچ ابلیس کی، یہ ابلیس کی سوچ ہے جو انسان پر اثر انداز ہے، اس کو کوئی اچھا لگتا ہی نہیں۔ جہاں مسلمان کے جنازے کی نماز 40 آدمی پڑھ لیں نا تو مرنے والے کی مغفرت ہو گئی، یہ نبی کی خبر ہے۔ اسی لیے فرمایا میت کا جو اعلان ہوتا ہے نا لاؤڈ میں، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنی ہے۔ اب لوگ آئیں گے گھر پر، کھاٹلے پر بیٹھ کر چلے جائیں گے، اس سے مرحوم کا فائدہ نہیں ہے، اس سے مرحوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ تو اس لیے ہے کہ ایک فرمالوٹی پوری کرنے کی ہے کہ کون کون میت میں آیا ہے۔ میت کا فائدہ کس میں ہے؟ 4 کام میں شرکت کرنا ہے، غسل میں، کفن میں، 2-1 جنازے میں اور نماز میں، 4 کام میں شرکت کرنی ہے۔ عمل کے 2 قرات اس کو ملیں گے، اور 40 آدمی کسی کے جنازے کی نماز پڑھ لیں گے، مرنے والے کی مغفرت ہو گئی۔ یہ خیر خواہی کے میت کے ساتھ آدمی کو اپنی بھی موت کی یاد تازہ ہوگی۔ عام طور پر انسان بھی یہ جذبات پیدا ہو چکے ہیں منہ دکھا کر چلے جانے کے۔ اب ہمارے سماج میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ غلطیوں پر ہم مذاکرہ بھی کریں گے، کسی پر تعریض ہرگز مقصود نہیں، اللہ موت کے آخری سانس تک حفاظت فرمائے ہم سب کی، لیکن مذاکرہ ہے یہ۔ پھر سے یہ طریقے زندہ کرو۔ اور شیطان کیا کہے گا؟ کپڑا برابر نہ تھی، اگر کپڑے اچھے نہیں ہیں تو مسلم سماج کے درمیان میں نکلنے کی ہمت کیا کرتا ہے؟ تیرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ تو ناپاکی کی حالت میں زمین میں جس طرح کا قدم رکھے گا وہ زمین لعنت کرے گی۔ آدمی بغیر غسل کے ہیں، وہ نہائے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، اس لیے زمین پر جہاں قدم پڑے گا وہ حصہ لعنت بھیجے گا اس پر۔ تو لعنتی بن کر خدا کی زمین پر چلنا پسند کرے گا کوئی؟ اسی لیے غسل سے فارغ ہو کر کے باہر نکلا جائے۔ مذہب کی تعلیم تو دیکھو کتنی ٹھوس اور کتنی بنیادی تعلیم ہے۔ اسی لیے فرمایا میاں بیوی کے تعلقات میں بھی احتیاط، کپڑوں کی پابندیاں، جس سے بے حیا اولاد کا پیدا ہونا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن مستقبل کے خطرناک جو ہیں نقصانات امت بھگت رہی۔ جو ابتدائی بنیادی غلطیاں ہیں جس پر نگاہ نہیں رکھی جاتی ہے، اس سے بہت نقصان پیدا ہوتا ہے۔ مرنے والے کا فائدہ یہ ہے کہ 4 کام میں سے 2 میں آدمی شرکت کرے، 1 احد پہاڑ کے برابر 1 قرات ثواب میں نامہ اعمال میں ملے گا۔ اب انسان کو بھلا بنانے کے لیے محنت کی ضرورت، صحبت اہل اللہ۔ اللہ والا کون ہے؟ حلال کام کرے، حرام سے بچے، فرائض کی پابندی کرے، منکرات سے حفاظت ہو، اللہ کا ولی۔ ایسے آدمی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے۔ اور انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 50 شکایتیں کرتا ہے، ڈاکٹر ایک دوائی لکھتا ہے، وہ تو اب ہو گئی لال نے پیڑی نے کاڑی نے دھوڑی سب گولی، ورنہ پہلے تو ایک بڑے بڑے ڈاکٹر ایک گولی لکھتے تھے، کلر بھی ایک ہوتا تھا۔ اب مانسکتا یہ بن گئی کہ 50 فریاد کی نے گولی تو ایک دی، اب اس کی مانسکتا یہ بنی، اسی لیے وہ اب کہے گا کہ ایک گولی سے بڑی سو تھوڑا، اس لیے اس کو اچھا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک لوگوں کی ذہنیت ہے۔ پہلے یہاں حکیم صاحب رہا کرتے تھے، وہ گھسانے کی ایک گولی دیتے تھے اور انسان کو آیورویدک کی تعلیم دیتے تھے۔ میں نے ابھی ایک مجلس میں کہا تھا، یہ مانگرول کی دھرتی وہ ہے جہاں فن طب اور حکمت پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔
یہاں حکما اور اطباء پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب وہ تو کسی کو جلدی اچھا، جلدی بیماریاں بھی تیز اور علاج بھی تیز. تو یہ انیک فریاد. اچھا وہاں کوئی شکایت آدمی چھوڑتا نہیں، اللہ والوں کے پاس جا کر کہے گا میرے میں حسد بہت ہے، میں دوسرے کو اچھا دیکھ کر کے جلتا بہت ہوں، یہ ان کو کہنا ہے. ایسے بھی اللہ والے ہیں آج اور قیامت تک رہیں گے. خالی پہنچ جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ تجھ میں گھمنڈ ہے، تجھ میں حسد ہے، تجھ میں ریاکاری ہے، تجھ میں مال کی طمع اور حرص ہے، بول دیتے ہیں. ابھی ماضی قریب کے اندر حضرت شیخ المشائخ مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ، وہ کسی مدرسے کے گیٹ سے بھی باہر نکل جاتے تھے، اندر داخل نہیں ہوتے تھے. ایسا کشف اللہ کی طرف سے. کسی کے یہاں کھانے کے لیے گئے، وہاں پہنچ کر دروازے سے واپس چلے جاتے. اللہ کی طرف سے ایسا کشف. انسان کے اندر کیا جراثیم ہے، اب وہ کہنے کا، بغیر کہے ہوئے بھی وہ اصلاح کرتے ہیں. آدمی ایک ایک برائی ان کے سامنے رکھے، مجھ میں یہ ہے، مجھ میں یہ ہے، مجھ میں یہ ہے، میری اصلاح کرو. یہ ہے صحبت اہل اللہ. وہ ایک ایک برائی انسان کے اندر سے دفع کرے گا تو اس سے ایک زبردست انسان کی زندگی میں خیر وجود میں آئے گی. ہر بستی میں اللہ والے موجود ہوتے ہیں جو میں نے تفصیل سے ذکر کیا. دوسرا مواقعات باللہ، اللہ کی نسبت سے ہم ایک دوسرے سے دوستی کریں. دنیا میں شاید کوئی انسان ایسا بچتا ہو کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو. اب تو وہ سلسلے بھی موبائل نے ختم کر دیے، اب اس کا دوست تک موبائل بن چکا. ایک وقت تو وہ تھا کہ ہمدرد خیر خواہ انسان ہوتے تھے. دوستی کا معنی دیانت داری، دوستی کا معنی وفاداری، دوستی کا معنی سچائی، دوستی کا معنی دیانت. جن کی صفات یہ ہوتے تھے وہ دوست ہوتا تھا. اللہ کے لیے کسی سے مواقعات قائم کر لے، بھائی چارہ. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، ایک انصاری ایک مہاجری، دونوں کی آپس میں دوستی کرا دی. 120 مہاجری تھے، انصار مدینہ بڑی تعداد میں تھے، دونوں میں دوستی کرا دی، بھائی چارہ کرا دیا. پہلا کام یہ کرایا، پہلا کام. اور کیسا بھائی چارہ؟ 10 بیگھہ زمین ہے، مہاجری سے کہا 5 تیری 5 میری. عرب میں 4 شادی کا رواج آج بھی ہے، 2 شادی 3 شادی، لیکن اسلامی طریقے سے وہ کرتے ہیں. اب پھر تیری پسند سے جس کو تو پسند کر لے، میں طلاق دے دوں، عدت ختم ہو جائے تو نکاح کر لے. یہ انصار نے قربانی دی مہاجرین کو. ایسی یاری اور دوستی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت کے قائم ہونے تک پیغمبر نے آپس میں جو بھائی چارہ کرایا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں نصیب ہو سکتی. ایسا بھائی چارہ. وہی عرب کے بدو جو ایک کو دوسرے کی جان کے دشمن تھے، وہی عرب کے بدو جو 100 برس تک لڑتے تھے، وہی عرب کے بدو جو اپنی سگی پیٹ کی زمین بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. لیکن پیغمبر نے ایسا بھائی چارہ کرایا. اور آج 2 خاندانوں کے درمیان، اولاد رشتہ داروں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان بھائی چارہ کرانے پر انسان کو جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کنٹاڑ جاتا ہے کہ فجیتے میں پڑھنے کا نہیں. اولاد ماں باپ کے بابت جو سوالات قائم کرتی ہے، جس کا تذکرہ بھی مسجد میں مناسب نہیں، اور ماں باپ اولاد کے بابت جو کہانیاں بولتی ہے وہ ہم مذاکرے میں نہیں لا سکتے. امت انتہائی دکھ درد میں مبتلا ہے. بھائی چارے کا سوال نہیں، خالی رسمی طور پر السلام علیکم وعلیکم السلام. اور دیکھنا کبھی سمادان میں گئے ہو تو طبیعت نہ چاہتی ہو تو عام فری نے ملاقات کر سکتے، اندر میں تو کینہ ہے. پیغمبر نے فرمایا اذا التقى المسلمان، جب 2 مسلمان آپس میں اپنے ہاتھ ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے جتنے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سب جڑ جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے ملاقات کا فائدہ ہے.
ملاقات سے یہ فائدہ ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھنا زبردستی سمادھان کرایا ہو تو ایک منہ دیکھے گا منہ اور غصہ ہوگا، تو یہ اس پر گناہ نہیں جڑیں گے، گناہ اس پر معاف ہوں گے جب صحیح دل کے اعتقاد کے ساتھ اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر کے کیا ہو۔ مواخات فی اللہ، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دکھ درد کے لیے کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی رفیق ہوتا ہے، اور اسلام میں دوستی کے مراتب عجیب انداز کے ہیں۔ کبھی کوئی صدیق ہوتا ہے، کبھی کوئی حبیب ہوتا ہے، کبھی کوئی ودید ہوتا ہے، یہ دوستی کے درجات ہیں۔ کبھی کوئی خلیل ہوتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، محمد الرسول اللہ حبیب اللہ تھے۔ عجیب انداز اس کے قرآن اور سنت کے اندر بیان کیے۔ اپنے دوست سے کہیں بھائی مجھ میں جو برائی تو دیکھے اس پر مجھے تو ٹوک دے، اور میں تیرے میں کوئی برائی دیکھوں گا اس پر میں تجھے ٹوک دوں گا۔ تو ایک دوست سے بھی ایک بہت بڑے ولی اور غوث اور قطب کا آدمی کام لے سکتا ہے۔ مواخات فی اللہ جیسے صحابہ میں ہوا۔ تیسری چیز اتعاظ بالغیر، کوئی یوں کہے بھائی میں ایسی جگہ رہتا ہوں کہاں کوئی اللہ کا ولی رہتا نہیں، مان لیا چلو ٹھیک ہے، میں ایسی جگہ ہوں جہاں میرا کوئی دوست نہیں، سب دشمن ہے میرے، اب مجھ میں خیر لانے کے لیے، بھلائی پیدا کرنے کے لیے، مجھے اچھا آدمی بننے کے لیے کوئی اپائے ہے؟ تیسرا اپائے اتعاظ بالغیر، دشمن تو بہت ہے اور اس کا اقرار ہے تجھے، دشمن تیری جو برائیاں بیان کرتا ہے اس کو دیکھ، حقیقت میں وہ تجھ میں ہے تو اصلاح کر لے، اور اگر نہیں ہے تو پوری کائنات دشمن بن جائے، فضائیں تیری مخالف، آسمان تیرا مخالف، زمین تیری مخالف، انسان تیرے مخالف، جنات تیرے مخالف، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو برائی وہ بیان کرتا ہے وہ تجھ میں ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ٹینشن لینے کا۔ لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو اور کہیں برائی نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ دشمن آدمی کو مفت میں بھی مل جاتے ہیں، اور دشمنی لینے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اب دشمن جو برائیاں کرتا ہے سوچ لو وہ ہے مجھ میں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں، ہم اس کو پھلہار کریں، ہم ان کو ویلکم کریں، ہم ان کو ہدیہ بھیجیں، بہت اچھا ہوا، موت کے آخری سانس سے پہلے، قبر کے گھڑے میں داخل ہونے سے پہلے، اے میرے بھائی تو نے میری اصلاح کی، میری برائی کر کے ان برائیوں کو دور کر دے، چھوڑ دے، تو دشمن سے بھی قطب ابدال کا کام لے سکتا ہے۔ اب کوئی یوں کہیں کوئی اللہ کا ولی بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی دشمن بھی میرا نہیں ہے، اب میں کیسے اچھا آدمی بنوں؟ اس کے لیے بھی اسلام نے طریقہ بتایا۔ یہ بات ممکن تو نہیں، چلو اللہ کا ولی نہ ہو کوئی اس کی مانسکتا کے مطابق، ورنہ میں نے تو آپ کو 40 والی مثال دے دی، دوست نہ ملے، دشمن بھی نہ ملے، مان لیا، تو پھر اس کی اصلاح کا آخری اپائے ہے، وہ کیا ہے؟ صبح میں اٹھا ہے، شام کو یہ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹے، سوچ لے آج دن بھر میں کتنے اچھے کام ہوئے اور آج دن بھر میں کتنے برے کام ہوئے، کیلکولیٹ کر لے، اچھے کام کتنے ہوئے، برے کام کتنے ہوئے، جو اچھے کام ہوئے الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے میں نے روایت پڑھی تھی الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ کی تملأ المیزان، ایک مرتبہ خالی پڑھ لیا الحمدللہ، ترازو کا ایک پلڑا اللہ ثواب سے بھر دیں گے، اور ترازو کا ایک پلڑا کتنا بڑا؟ ترازو کا ایک پلڑا ایک آسمان کے برابر بڑا، اور ایک آسمان 500 برس کی مسافت کے برابر بڑا ہے۔ مسلمان کی زبان سے ایک مرتبہ نکلا الحمدللہ، اس نے ایک آسمان کی مسافت کو ثواب سے بھر دی۔ الحمدللہ کی تملأ المیزان، اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأ او تملأان ما بین السماء والارض،
ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، یا دونوں کو ملاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، تیری زمین سے لے کر کے آسمان تک کی ساری فضا کو جو 500 برس کی مسافت کے برابر بڑی ہے ثواب سے بھر دیتا ہے۔ ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح فاطمہ ہے، تسبیح فاطمہ، معاف کرنا، اب تو فرض نماز پڑھنے کے بعد رفع چکر، اور مسجد میں کہیں ایمرجنسی گیٹ رکھا ہے تو ماشاء اللہ ہر نمازی وہیں سے نکلے گا، فرض پڑھی نہیں دے السلام علیکم بھاگا ادھر، بہت غلط طریقہ ہے۔ نمازیوں کے آگے سے نماز میں ہو تب بھی اور نماز میں نہ ہو تب بھی آگے سے مت نکلو، کیوں؟ وہ اللہ کے منہ کے سامنے اس کا منہ ہے، اور اللہ کے رخ انور کے سامنے جب نمازی کا رخ انور ہے، دونوں کے درمیان میں حجاب حرام ہے، اللہ کے رخ انور کے سامنے اس کا رخ دھڑام سے نکل جائے گا۔ حالانکہ سنتیں آگے پیچھے رکھی، پھر تسبیح فاطمہ رکھی، اتفاق سے یاد آیا، نکلنا ناگزیر ہے نکلو، لیکن نمازیوں کا خیال رکھ کر پیچھے سے نکلو۔ اکثر بیشتر لوگ اسی طرح نکل جاتے ہیں، جہاں دروازہ رکھا یہاں نہیں ہے، داخلہ طریقے ادھر دروازہ ہو، یہاں نماز پڑھی نا دھڑام سے نکل گئے، اچھی چیز نہیں ہے۔ نمازی اور اللہ کے درمیان میں ایک عجیب قسم کا ریلیشن ہوتا ہے۔ کبھی آپ خلوت میں یا جلوت میں قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھے رہنا، قسم خدا تعالیٰ کی، اللہ کی وہ حیبت اور عظمت اور محبت دل میں پیدا ہوگی کہ آپ مسجد میں کبھی پیٹھ لگا کر کے قرآن نہیں پڑھ۔ بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے مسجد میں پہنچ گئے، یہ پیر پھیلا کر کے گھر کے اندر جیسے بیٹھتے ہیں ایسے ٹیک دے کر کے بیٹھ گئے، معذور گئے، بیمار گئے، الگ مسئلہ ہے۔ بھائی قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھو، یہاں اللہ کے رخ انور سے تمہارا رخ انور ملتا ہے۔ جو اللہ اپنا چہرہ لے کر کے تیرے سامنے آیا ہے، تو اس اللہ کو چہرہ بتاتا بھی نہیں ہے، اور اس کے دربار میں تو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھو۔ اسی لیے فرمایا قبلے کی طرف تھوکنا حرام ہے، کیوں؟ جس نے قبلے کی طرف تھوکا اس نے اللہ کے منہ میں تھوکا۔ یہ افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اسی لیے نماز میں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، قبلہ کی طرف رخ کرو، اور اسلام نے طریقہ بتایا، نہ آگے تھوکو نہ دائیں تھوکو، راستہ چلتے ہوئے بھی تھوکنا پڑے تو بائیں تھوکو، اور تھوکنے کے بعد تھوک کو دفنا دو۔ عجیب اسلام کی تعلیمات، جراثیم ہوتے ہیں اس کو دفنا دو۔ لوگ ہمیں سکھائیں گے کہ پان میں پچکاری مارو نہیں، ماوا کھائی میں تھوکو نہیں، وہ تو ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیم ہے۔ اگر تھوکنا بھی پڑے تو بائیں طرف، کیونکہ گزرنے والا ادھر سے گزرے گا، ادھر سے نہیں گزرے گا، اس کا خیال رکھ کر کے گزرنے کا۔ جنگلات کا سفر ہے، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے، زمین کھود کر کے نرم کرو، اور نرم کر کے ہوا کا رخ چھوڑ کر کے دوسرے رخ کی طرف قبلہ کا خیال رکھ کر کے پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھو۔ اور پیغمبر نے زندگی بھر سفروں کے اندر اس کا خاص اہتمام فرمایا۔ لیکن اگر مان لو نماز کے بعد نکلنا ناگزیر ہے، پیچھے سے نکلو، کیا رکھا؟ تسبیح فاطمہ۔ اس تسبیح کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ محرم کا مہینہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی چہیتی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کریمین کی ماں، علی کی زوجہ محترمہ، جب پیغمبر نے فرمایا اے علی، رخصت کرنے کے لیے نبی خود گیا تھا، ام ایمن ساتھ میں تھی، غالباً ام سلمہ بھی، اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے علی کے گھر گئے، دونوں کو بٹھایا، پانی منگوائے، پانی پڑھا، اس میں دم کیا، دونوں پر چھڑکا اور دونوں کو پلایا، اور فرمایا اے علی، اے فاطمہ بیٹی، خاندان قریش کے سب سے معزز فرد سے میں نے تیرا نکاح کرا دیا، یعنی پورے قریش میں سب سے عزت کا حامل علی تھا۔ بیٹی کو اپنے شوہر کے منقبت سے پیغمبر نے واقف کیا، اس کو کم مت سمجھنا۔
یہ تیری قسمت کا حسین ستارہ ہے، اس کی لاج رکھنا۔ ادھر علی کو بھی کہا، جانبین سے حقوق بیان کی۔ پیغمبر کی بیٹی تھی، عجیب قسم کی، بدنی دور میں بھی حالات، پانی گھڑے میں کنویں سے بھر کر کے لایا جاتا تھا، اور پہلے ماچیڑے ہوتے تھے پنیاری واؤ میں۔ آج جانیا پیر کے جو پنیاری واؤ کا کنواں ہے اندر، وہاں ماچیڑا ہے۔ پہلے اپنے بندر جاپے میں جنازی کی جو مسجد پرانی تھی جہاں نماز ہوتی تھی وہاں ماچیڑا تھا، اور اس کو ڈول ڈال کر کے اندر پانی کھینچو، بڑھو کھینچو، آسان بھی رہتا تھا۔ اب پانی سینچنے پر سیدھا زور چھاتی پر پڑتا ہے، یہ تو پرانوں کو معلوم ہے۔ جب یہاں اویلے ہوتے تھے اور وہ چلتا تھا کیا پہلے پانی لینے کے لیے، ریٹ چلتے تھے، ریٹ، تو پرانوں کو معلوم ہے ریٹ سے پانی نکالے کوئی تو آج کی نئی ذہنیت سائنس ٹیکنالوجی کہے گی کیا مانسک تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ عقل مند تو یہی لوگ تھے۔ وہ ریٹ چلتے تھے۔ اب ان سے پوچھو کتنی محنت ہوتی تھی، اور پانی سینچنے والے، میں فاطمہ کی تکلیف کو احساس دلاتا ہوں آپ کو۔ وہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، وہ علی شیر خدا کی بیوی، وہ فاطمہ حسنین کریمین کی ماں، جنت کی بشارت دنیا میں ملی۔ نبی کی فراق کا صدمہ کل امت میں جو فاطمہ کے دل میں تھا، قسم خدا تعالیٰ کی، سارے مرد عورت مل کر نبی کی جدائی کے صدمے کے مقابلے میں فاطمہ کے صدمے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے حجانی گزر گئی، رشتہ دار ہوتے ہیں، کس کو کیا صدمہ ہے وہ انسان کی اپنے اندر کی طبیعت کی بات ہے۔ اسی لیے کل صحابہ اور صحابیات میں 6 مہینے کی قلیل مدت میں جن کا پہلے وصال ہوا وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اپنے باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے، اور 6 مہینے میں جو ہے رحلت کر گئی، ہاتھ میں گھڑے پڑ چکے تھے۔ بہت مبارک ہے وہ لوگ حلال کمائی پلہ داری کر کے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں ایک ریکڑی چلانے والے آئے، پانی سینچتے تھے، علی بھی پانی سینچتے تھے، پہلے یہی ترتیب تھی سینچائی کی، موٹریں نہیں تھی۔ مصافحہ ہوا پیغمبر سے، آپ کا ہاتھ نرم ملائم تھا، اور آنے والے آدمی کا ہاتھ ایک دم کھردرا تھا۔ کہا میں یہ کام کرتا ہوں پیشہ پلہ داری کا۔ آقا نے فرمایا جو آدمی اپنے اور آل عیال کی کمائی، حلال کمائی کے پیچھے تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں گھڑے پڑ جاتے ہیں، ان ہاتھوں کے ساتھ قسم خدا تعالیٰ کی کبھی تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ حلال کمائی کی یہ برکت، محنت کر کے حلال کمائی کر کے۔ آج چیٹر لوگ ہر میدان میں ہیں، عجیب قسم کے لوٹنے والے، کہیں بھی چلے جاؤ لوٹ پھاٹ، تاجروں میں، مزدوروں میں، ملازمت پیشہ میں۔ مثالیں ہم کسی کے نہیں دیتے ہیں، لوگ ہم کو غلط چشمہ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ امت کا تباہ جو طبقہ ہو رہا ہے وہ میڈیکل میں بھی، ہر چیز میں۔ آپ کپڑے والے پر چلے جائیں، آپ فروٹ کی لاری والے کے پاس چلے جائیں، آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، عجیب قسم کا۔ اب دودھ بیچنے والے، خریدنے والوں کے یہاں چلے جائیں، تاجروں کا یہ حال۔ حالانکہ قرآن ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یکسرون۔ عجیب انداز سے اس کتاب، اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ جہنم کی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی جہنمی ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے کیل یا وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لے کرتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں۔ مانوی گوڑنا اندر ہوا بھی آوی جائے نے 2 کلو باپ زندگی بھر محنت کی ہے، اس نے خون پسینہ ایک کیا، ہوا کیا تھی آئی، ہوا 2 کلو گئی۔ وہ تاجر کی خیانت ہے جو خرید رہا ہے کاشتکار سے۔ پچی کاشتکار بھی وہ بھی کیا کرے بیچارہ، اب وہ بھی ہوا والا بیچے، اور وہ بھی ایسا بیچے بھیج والا، کیونکہ وہ تو 2 کلو کٹ تو نکلنے والی ہے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کا اور جو کا ڈھیر تھا اور بکری ہو رہی تھی نیلا بھی. آقا تشریف لے گئے, یہ اتنے کا یہ اتنے کا, ہٹایا اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیہوں لیلا تھا. آقا نے فرمایا اس طرح بیچنا حرام ہے, چوکھے چوکھا بیپار ہونا چاہیے. یہ بیپار کا طریقہ اسلام میں صحیح نہیں ہے. من غشنا فلیس منا, جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہمارا نہیں ہے, جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. یعنی میرے طریقے کا نہیں, وہ میری امت کا نہیں ہے, وہ میرا نہیں ہے. دھوکہ اسلام میں بہت خطرناک حیثیت رکھتا ہے. اس پر یہ سب مجھے یاد آ گیا کہ حضرت فاطمہ گھڑے پڑ چکے تھے, یہ سینہ اندر دب گیا تھا. پہلے یہاں ریکڑی چلانے والے مزدوروں کو میں نے دیکھا ہے, یہ پاسڑیاں اندر دب جاتے ہیں, یہاں کھاڑا پڑ جاتا ہے. جو 5-5 من کی گن اٹھاتے تھے موت کے آخری سانس تک یہی کام کرتے رہے, بیچارے مرحوم ہو گئے, چلے گئے سب. ایک وقت تھا تمام ریکڑی کے مزدوروں نے, مزدور ایسوسی ایشن والوں نے ایک مرتبہ میرا بیان رکھا تھا, تو مزدوروں کو میں قریب سے جانتا تھا. یہ ایک مشاہدہ ہے, یہ چھاتی کا حصہ اندر دب جاتا ہے. سیدہ فاطمہ کا حال یہی تھا. جب فتوحات آئی تو اللہ کے پیغمبر سے غلام مانگنے آئی, خود نہیں آئی. اپنے شوہر علی کو کہا کہ اب تو فتوحات ہو گئی, میرے باپ سے مانگنا مجھے شرم لگتا ہے. فرما بردار اور وفا شیار بیٹی کبھی باپ سے مانگتی نہیں, باپ سے مانگتی نہیں. لیکن مطلب یہ نہیں کہ باپ نیانی کا حق جبا کر جاوے, یہ بھی اسلام میں خراب ہے. نیانی نو حق پہلے جو ہوئی, یہ تو کاٹو پڑے. جانبین سے حقوق ہے. آج کل قیمتیں اس طور پر, کھوٹی قیمتیں اس طور پر کہ ہر ایک کا روح ملکت میں اٹکی ہوئی جانبین سے, وہ نہ دینا چاہتا ہے اور یہ کم پر راضی ہونا نہیں چاہتے. کتنوں کے وارثہ ونشانی میں سے نام نکل گئے اور فوجداری کیسز آمنے سامنے. کیا یہ بھائی اور بہن کا کوئی پاکیزہ رشتہ ہے کہ وہ کورٹ کے اندر ایک دوسرے کا حریف بن کر کے کھڑا ہے؟ ہائے ہائے, کیا حالات بن گئے انسانوں کے. اسی دولت کے لیے جو اپنے اندر سما دے گی, اور قبر کی مٹی کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی. سیرت پڑھو پتہ چلے گا. حق تھا فاطمہ کا, لیکن ابو سے مانگنے میں شرم رکھتی ہے. علی تم جاؤ اور اللہ کے نبی سے حالات رکھو. اس کو سیرت کہتے ہیں. جو سنی انسان ہے, جو سنت پر عمل پیرا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے. سنی کا معنی جو سنت پر عمل پیرا ہو وہ سمجھ سکتا ہے. بیٹی کی ہمت لگی ہوئی, ضرورت ہے. بیٹی کا وہ حال ہے کہ پانی کھینچتے کھینچتے یہاں ہتھیلیوں میں گھڑے پڑ چکے ہیں, چھاتی پر اثر پیدا ہو چکا ہے. حسنین کریمین کی کفالت مشکل ہو رہی کہ باپ سے خادم مانگنے کے لیے بیٹی خود نہیں جاتی. علی سے کہا آپ آؤ. آقا نے فرمایا ابھی بدر کے قیدیوں کے حقوق ادا نہیں ہوئے اور میں آپ کو کیا دوں, لیکن اے بیٹی جب شام کو بستر پر آئے وضو کر لیں, قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور 33 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ, 33 مرتبہ پڑھ لو الحمدللہ, اور 34 مرتبہ پڑھ لو اللہ اکبر. اے بیٹی یہ تیرے لیے خادم سے بہتر ہے. اگر نبی چاہتا تو احد کا پہاڑ سونا بن کر پیغمبر کے ساتھ باڈی گارڈ میں چلتا تھا, اور اللہ نے کہا تھا نبی سے آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونا بن کر تیرے ساتھ چلوا دوں. نہیں نہیں میں یہ نہیں چاہتا. تو وہ اپنی بیٹی کو کیا نہیں دے سکتا تھا. اور ایسی حالت میں جب بیٹی کا مطالبہ ہوا ہے تو اس مطالبے پر پیغمبر اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ تملؤ او تملؤان ما بین السماء والارض. سارے سننے والے بیٹے بیٹیوں سے, حاضرین سے, باؤں بہنوں سے یہ کہا جا رہا ہے ہم محنت اور مشقت کے کام کرنے کے عادی ہیں. رات کو بستر پر بیٹھ کر تسبیح فاطمہ پڑھ لو,
कसम खुदा ताला की उसी वक्त पूरे जिस्म की थकावट दूर न हो जाए तो बोलना, पूरे जिस्म की थकावट दूर हो जाएगी और चैन की नींद आएगी। इसको तस्बीह फातिमा कहते हैं। यह नमाज के बाद पढ़ी जाती है। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर। और इस तस्बीह के साथ फातिमा की निस्बत है, इसलिए कि पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा को ये तस्बीह सिखाई थी और फातिमा से उम्मत को ये तस्बीह पहुंची है। 5 फर्ज नमाजों के बाद फजर में, असर में, फर्ज के बाद कोई सुन्नत नहीं है। इसीलिए फजर की नमाज फर्ज पढ़कर, असर की नमाज फर्ज पढ़कर आयतुल कुर्सी 1 मरतबा और ये तस्बीह पढ़ ले। फजर जोहर में, मगरिब में, इशा में, उसके बाद सुन्नतें हैं। इसलिए अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम वाली दुआ, आयतुल कुर्सी, और उसके बाद सीधे नफल सुन्नत पढ़ने में मशगूल हो जाएं और फिर उसके बाद तस्बीह फातिमा पढ़ ले। इसका मामूल आज से बनाओ। 1 मरतबा सुबहान अल्लाह आसमान ज़मीन से खाली जगह को सवाब से भर देता है। चौथी चीज़ मुहासबाए नफ्स, अपने नफ्स से सोच लो आज कितने अच्छे हुए, कितने बुरे हुए। जितने बुरे हुए उसको छोड़ दे, अल्लाह से दुआ कर ले, तौबा कर ले, कभी नहीं करूँगा। जितने अच्छे हुए उस पर शुक्र अदा कर ले। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, ज़िंदगी भर ये अमल करता रहे। किसी की ज़रूरत, अब तो कोई छुटकारा नहीं। चलो तेरे लिए कोई वली नहीं, तेरे लिए कोई दोस्त नहीं, तेरे लिए कोई दुश्मन नहीं, अगरचे ये महाल भी है लेकिन मान लिया तो इससे तो किसी को मफर नहीं। ये हयात मुस्तार है, मुख्तसर ज़िंदगी है, ख़त्म हो रही है। मरहुमा बहुत बड़ी उम्र पाए। मुझे अकाबिर से इस ख़ानदान का तारुफ हासिल था, शायद आपको नहीं मालूम। हाजी सुलेमान कुलाड़ा, मुझे हाजी उमर अलाद मरहूम से इनकी सीरत मालूम। वो तो हम उमर थे जिन्होंने देखा हूँ हाजी उमर अलाद को। हाजी सुलेमान कुलाड़ा और तकरीबन हम उमर थे। और उस ज़माने में अल्लाह ताला ने उनको, तिजारत पेशा इंसान थे। ये तो अभी की बात। मैं आपको नवाबी दौर के अंदर जो घांची खानदान थे ना, उसको भी फड़ अभी गिना दूँ। हिस्ट्री में है, किताबों में, किन खानदानों में क्या था किताबों में लिखेला है और नवाब उससे कैसे मुतासिर थे। हम लोग ताकत और जुस्से में अफगान से कम नहीं है। ये हमारी हिस्ट्री बोलती है, ये हमारी हिस्ट्री बोलती है। हमेशा हलाल और तय्यब कमाई से कौम ने खाया है, कभी किसी के आसरे पर जी नहीं है ये कौम। तो बाद मरतबा में सबक हासिल करने के लिए कोई खूबी बयान करता हूँ ना, तो भी मेरे लोग दुश्मन बन। खैर वो बेचारे की मानसिकता है, हम ये समझते रहे वो अपने हिसाब से। जब वो बुराई करना छोड़ता नहीं, अपनी भलाई हम क्यों छोड़ो। हमेशा याद रखो, दुश्मन जब बुराई करना जानता है और बुराई छोड़ता नहीं है, फिर उसकी बुराई की वजह से हम भलाई छोड़ दे तो हमसे बड़ा रियाकर कोई नहीं। इसलिए कि मतलब उसको अच्छा बताने के लिए हमने किया। उसको कहाँ अच्छा बताना, मालिक के तकदीर तो हर वक्त देखता है। वो तेरे सांसों को भी गिन लिया है और जितने सांस और पानी और दाना तेरी मुकद्दर में है इतना नहीं ले सकेगा, बाकी रवाना हो जाएगा। तकरीबन 90 बरस से ऊपर हो गए होंगे भाई साहब, 90 बरस से ऊपर हो गए होंगे माशाल्लाह, आखिर तक तंदुरुस्त, क्योंकि नज़र के सामने ज़िंदगी है। ये बड़ी बड़ी औलादें जो दादा नाना सब बन चुके, इससे भी अंदाज़ा होता है। तो हाजी सुलेमान का उस वक्त खासा था, शायद औलाद को मालूम लो। मदारिस का ताउन, ज़रूरत जब पड़ती थी तो उनसे कर्ज हसना भी लिया जाता था। और उस ज़माने में हमारे हाजी साहब हाजी उमर अलाद मुझे कहा करते थे, एक जवान कुछ बड़ी नोट दे करके 2000 की गया मुलाकात के बाद, तो मुझे कहा छोकरों कौन छे, चूँकि अब वो तो पुराने थे, नई नस्ल के हाथ में व्यवहार। मैंने ये तारुफ कराया तो कि हमारा टाइम में हमें मोटी नोट
દેવાવાળો એક જ માણસ દેખો तो, और वो हाजी सुलेमान कोलाला थे मरहूम, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। फिर वो रिवायत मेरे दिमाग में आई जो मैंने पहले पढ़ दी, जो दो चीज़ें चाहता हो वो एक काम कर ले, जो ज़िंदगी में बरकत चाहता हो, जो माल में बरकत चाहता हो, वो नाता जोड़ने की मेहनत करे, सिला रहमी की। तो उम्र भी बड़ी हुई और औरत मर्द के साथ पीसती है, औरत की घिसाई मर्द के साथ होती है। जिस फील्ड में आदमी होता है तो खाली मर्द नहीं, हर कामयाब इंसान के पीछे 4 औरत का हाथ होता है। एक उसकी बीवी, एक उसकी माँ, एक उसकी बहन, इसका हाथ होता है हर कामयाब इंसान के पीछे। बीवी माँ शुरू में तरबियत करती है, बहन भाई छोटी उम्र के अंदर, बीवी शादी के बाद इसका पीछे हाथ होता है। तो पुराने ज़माने की ये यादें रिवायतों से ताज़ा होती है। पहले लोगों की उम्रों में बरकत होती थी, अब लोगों की उम्रों से बरकत रुखसत हो चुकी, इसलिए कि नाता तोड़ नाता जोड़ का अब सिलसिला रहा नहीं। आजकल जितने घरों में पुराने बूढ़े हैं, इनकी ज़िंदगियां उठाकर देखो आप, सादा आदमी, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर ये नेक खसलतें हैं, ये नेक आदतें हैं जिस पर वो ज़िंदगी भर कायम रहे। तो इस तरह जब घराने में ये सिफात होते हैं, ये सिफात को औलाद में मुंतकिल करना चाहिए, ये सिफात औलाद में बाकी रहनी चाहिए। इसीलिए इन सिफात का मुज़ाकरा होता है। इन सिफात के मुज़ाकरे का मतलब, इसीलिए इस्लाम ने तालीम दी। बाप अपनी ज़कात देता है, अपना सदका देता है, अपना लिल्ला देता है, लेकिन बच्चों के हाथ में घुमा करके दे, ताकि उसका ये ज़हन बने मेरा बाप देने वाला था, इसीलिए हाथों में दिया जाता है। हमने तो कई लोगों को देखा है, उसका जो खजांची होता है उसके हाथ 2-3 हाथ घूम कर के वो लोगों को देते हैं, 7-7 हाथों में घूम कर के लोगों के पास जाता है, ताकि ये सब की ज़हनियत बने। अल यदुल उलिया खैरुन मिनल यदि सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ के मुकाबले में। खैर ये ख़ानदानी पेशा था, ये शराफत थी, उम्रें भी बड़ी नसीब हुई और अल्लाह ताला ने हर एतबार से नवाजा, ये सिफात बाकी रहे। ये एक मुज़ाकरे में दिमाग में बात आई थी, मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अब इंसान के मरे पीछे अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। नेक औलाद सदका जारिया बनती है। हस्बे हैसियत अपने मरहूमिन के लिए माली खिदमत किया करो, चाहे वो सदक़ात के ज़रिए से हो या सदका जारिया के ज़रिए से हो या नफल नमाज़ों के ज़रिए से हो या नफल रोज़ों के ज़रिए से हो या तस्बीहात के ज़रिए से हो। सिर्फ मस्जिदों में कुरान रख देना ये काफ़ी नहीं, हर मस्जिदें इन चीज़ों से भरी हुई। कभी कोई भूखा खाना मांग ले, यह मौका हाथ से मत जाने दो, और उसी मौके पर अपने मरहूम की नीयत करके इसको खाना दे दो, उसी वक्त तो उसकी कब्र में मग़फ़िरत हो जाएगी। कभी कोई बीमार इलाज का पैसा मांगे, दवाखाने में उसका बिल भर दो, उसी वक्त नीयत कर लो अपने मरहूमिन की, यह मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। कोई ज़रूरतमंद मजबूर मोहताज है, उसकी ज़रूरत पूरी कर दो। कोई बेटी ही यतीम जिसका कोई आसरा नहीं, उसकी शादी करा दी, उसकी ज़रूरियात में किसी चीज़ की कमी है, उसको पूरी कर दो, और नीयत मरहूमिन के इसाले सवाब की करो, उनकी मग़फ़िरत का सामान बनेगा और जिंदों की हिदायत का सामान बनेगा। हम जिंदों की हिदायत और मरहूमिन की मग़फ़िरत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई सुनी बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे, खुसूसन मरहूमा की, ख़ानदान के तमाम मरहूमिन की और आलम के मरहूमिन मुस्लिमीन की करबट करबट मग़फ़िरत फ़रमाए। 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, और आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर दो। दुआ करो।